الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آپ کے سامنے پروگرام ذوق قرآن پیش کر رہا ہوں، اور ذوق قرآن کے اندر سورۃ البینہ کا مقدمہ، اس کا ابتدائیہ میں نے شروع کیا ہے اور اس ابتدائیے پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اور بیسیکلی البینہ کا معنی کیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں اس کا ٹچ جو ہے وہ دے رہا ہوں کہ البینہ کا معنی ہے محسوس چیز، جس کو حواس خمسہ سے جانا جا سکے، اور جو حواس خمسہ سے چیز جانی جائے اسے بینہ کہتے ہیں۔ اور سورۃ البینہ کے اندر اس بینہ کا بیان ہے جس کو حواس خمسہ سے جانا جا سکتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب بینہ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہوئی اور بینہ ہوئی، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عالم غیب کی چیزیں، وہ ملائکہ ہوں، وہ دوسرے عالم ہوں، وہ روشن ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے ہماری دنیا کے اعتبار سے ہمارے سامنے سورج چمک اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں سورج ہے، یہ بینہ ہے، اسی کو بینہ کہتے ہیں۔ ان کے اعتبار سے وہ اور جہاں کی چیزیں جس کا تعلق نبوت اور رسالت سے ہوتا ہے وہ بینہ بن کر چمکتی ہیں۔ وہ کیسے چمکتی ہیں، کیا ہوتا ہے، اس وقت وہ موضوع زیر بحث نہیں، مگر قرآن کریم میں بینہ کا لفظ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس رحمت خداوندی کے لیے جس کو وہ محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے بھی بینہ آیا ہے۔ مگر یہاں پر اس البینہ سورت کے نام کے اندر البینہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہی اس کی پریفرنس ہے۔ پچھلے پروگرام میں اس بات پر ہم پہنچ گئے تھے کہ البینہ کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر ہمارے دوست جو تیمیون، یہ نئی اصطلاح میں نے استعمال کی ہے، پہلے آج تک جتنے ازالہ شبہات کیے ہیں اس میں دوسری اصطلاحیں آئی ہیں، اور مگر یہ تیمیون جو ہے نا، یہ اصطلاح اب میں نے آج غالباً پہلی مرتبہ، مجھے یاد نہیں، شاید کہیں ایک آدھ مرتبہ ہوئی ہو، لیکن ایز اے اصطلاح بنا کر میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو میں آج استعمال کر رہا ہوں۔ اور امید ہے کہ آج کے پروگرام کے آخر میں اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت ڈالے تو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ تیمیون کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے اور میں نے اسے اختیار کیوں کیا ہے۔ لیکن پہلے پچھلے پروگرام کے ساتھ اس کا ذرا جوڑ کر لیں، وہ یہ تھا کہ البینہ سے مطلب ہمارے دوست تیمیون کہتے ہیں وہی ہے، قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، اور اسی کو وہ ترجیح دیتے ہیں، مگر ہلکا سا کہہ دیتے ہیں کہ بعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد لی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ البینہ کا مطلب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی زبان مبارک سے جو کلام نکلا ہے، جو ان کا کلام ہے، جسے قرآن نے قول رسول بھی کہا ہے، اور وہ ریالٹی میں کلام اللہ ہے، اس کو بھی بینہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بینہ کی زبان اقدس سے اس کا ظہور ہوا ہے۔ تو البینہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بات یہاں میں نے چھوڑ دی تھی کہ تیمیون کا یہ مسئلہ کیا ہے، کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کی کوئی ایسی آیت آتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے مگر وہ نام نہیں ہوتا، اشارہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اس سے مراد قرآن فوری طور پر کیوں لیتے ہیں
اور یہ سورۃ البینہ کے نام پر بھی وہ کہتے ہیں قرآن آ گیا تمہارے سامنے۔ اب حضور کے لیے مثلا قرآن کریم میں لفظ آتا ہے نور، تو اب تیمیون کا ذرا مسئلہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب دو چیزوں کا ذکر ہے، نور اور کتاب مبین، یعنی نور اور ہے اور کتاب مبین اور ہے۔ اگرچہ مفسرین نے بھی اس کی اقوال اس معنی میں اکٹھے بیان کیے ہیں کہ نور کا مطلب حضور ہے، اور حضور سے جس چیز کا ظہور ہوا ہے وہ کتاب ہے، تو یہاں کتاب بھی نور ہے، حضور بھی نور ہے، حضور بھی کتاب ہے، اور حضور چلتی پھرتی ناطق کتاب ہے، یعنی کتاب کا لفظ بھی حضور کے لیے ہے، نور کا لفظ بھی حضور کے لیے ہے، اور قرآن بھی نور ہے اور قرآن بھی کتاب ہے، تو دونوں ایک لازم و ملزوم ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل علم بھی یہ قول کرتے ہیں، مگر تیمیون جو ہیں وہ تو اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، وہ پریفرنس اور ترجیح قرآن کو دیتے ہیں۔ مثلا نور آ گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں سے قرآن مراد ہے۔ ایک لفظ ہے ذکر عالمین، وہیں یکاد الذین کفروا یزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین۔ اب یہاں لکھا حضور کے لیے آیا ہے کہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، نعوذ باللہ، وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجنون ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ مجنون نہیں ہے، وہ تو عالمین کا ذکر ہے۔ اب عالمین کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مفسرین کے اقوال بھی مل جاتی ہیں اس کے اوپر، مگر ہمارے دوست جب بھی اس کو کہیں گے نا وما ہوا الا ذکر للعالمین، کہیں گے قرآن، حضور نے۔ حالانکہ اس کا پورا سیاق و سباق سورہ قلم کا دیکھیں تو شروع سے جو شروع ہوتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اب یہ دیکھیں ساری آیات حضور سے خطاب کر رہی ہیں کہ وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے اجر عظیم ہے، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ تو اب جب یہ ساری آیات ابتدا میں حضور کے لیے ہیں، تو اب جب آخر میں کہا جائے گا کہ وہ یقولون انہ لمجنون، یہ تمہیں مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ مجنون نہیں ہے، وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے یاد دہانی کرانے والے ہیں، عالمین کو بھولے ہوئے جو رستہ ہے اس کی طرف بلانے والے ہیں عالمین کو۔ تو یہاں ذکر عالمین کا کیا مطلب ہے؟ حضور۔ لیکن وہ ہمارے تیمیون کہتے ہیں نہیں، یہاں مراد ہے قرآن۔ اسی طرح ایک الہدا قرآن کریم میں لفظ آتا ہے۔ اب الہدا نام کی تنظیمیں، الہدا نام کی انسٹیٹیوٹ وہ ہوتے ہیں۔ اب الہدا کا مطلب قرآن کریم میں کہیں الہدا، اب اس کا مطلب بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور قرآن بعد میں، لیکن تیمیون اس کا مطلب الہدا جب لیتے ہیں تو وہ قرآن لیتے ہیں، اور وہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنت کے اعتبار سے تو وہ کریں گے، لیکن نہیں، وہ پریفرنس ترجیح اس کو دیں گے۔ تو تیمیون کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ پچھلی بار میں نے پروگرام میں کہا تھا ایک میڈیکل سٹور پر بندہ دوائی دینے والا ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے صرف دوائی دینا۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مرض کی دوائی لکھتا ہے، دوائی بناتا نہیں ہے، اور ایک پیتھولوجسٹ ہوتا ہے جو دوائیاں بناتا ہے کہ یہ مرض کیوں اور اس کے لیے یہ دوا کیوں اور اس کے اندر کیا اثرات ہیں اور یہ کیا، وہ کیوں کا جواب جو ہے نا وہ پیتھولوجسٹ دیتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں دیتا، میڈیکل سٹور والا فارمسٹ بھی نہیں دیتا۔ تو اب یہ ہمارے دوست تیمیون کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ اب ایک دو مثالیں میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ تیمیون قرآن یہی بات کریں گے وہ۔ مثلا وسیلہ ایک لفظ ہے، اب وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنی دعا میں پیش کرتا ہے، اور وہ اس کی امید بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ میں نے وسیلے سے دعا کی ہے، اب مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ اب ہمارے دوست تیمیون کا یہ مطلب ہے، وہ کہتے ہیں اسماء حسنہ کا وسیلہ جائز، اعمال حسنہ کا وسیلہ جائز، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا وسیلہ ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کے وسیلے سے دعا کریں تو وہ جائز،
اعمال حسنہ جائز، اعمال حسنہ کا وسیلہ جائز، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو اس میں آتے ہیں، قرآن کا وسیلہ یہ جائز، یہ صدقہ خیرات کا وسیلہ جائز۔ تو ہمارے تیمیون دوست کہتے ہیں جائز وسیلہ، جائز 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 جائز، سارے وسیلے جائز ہیں۔ آہستہ سے ان کے کان میں کو کہتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا انبیاء علیہ السلام کی ذوات کا وسیلہ یا اولیاء کا وسیلہ، تو اب جنہوں نے 18 وسیلے تیمیون نے جائز مانے ہیں نا، یکدم جب ذوات کے وسیلے کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے یہ شرک اور یہ بدعت۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وسیلہ شرک یا بدعت ہے تو پھر تو اسماء حسنہ کا وسیلہ بھی شرک بدعت ہونا چاہیے، قرآن کا وسیلہ بھی شرک بدعت ہونا چاہیے، نماز روزے کا وسیلہ بھی شرک بدعت ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کا وسیلہ بھی بدعت ہونا چاہیے، شرک بدعت ہونا چاہیے، اور وہ صدقہ خیرات کا وسیلہ بھی شرک بدعت ہونا چاہیے۔ مگر وہ سارے وسیلے عین ایمان، عین توحید، مگر ذات کا وسیلہ، یا اللہ حضور کے وسیلے سے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اب حضور کے نام سے اللہ پہ رعب نہیں پڑتا، اللہ ڈرتا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ خوف نہیں کھاتا حضور کے وسیلے سے، جیسے اللہ نماز روزے حج کے نام سے خوف نہیں کھاتا، نہیں، اس کی رحمت بندے پہ برستی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی لحاظ فرماتا ہے، کرم نوازی فرماتا ہے کہ اس نے کعبے کا وسیلہ دیا، اس نے قرآن کا وسیلہ دیا، میرے اسماء کا وسیلہ دیا، میرے حبیب کے نام کا وسیلہ دیا، انبیاء کا وسیلہ دیا، اولیاء کا وسیلہ دیا، تو وہ لحاظ فرماتا ہے، وہ ان کی عزت افزائی فرماتا ہے، تو وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن 18 وسیلے جائز اور یہ ایک وسیلہ ذوات کا ناجائز۔ اب میڈیکل سٹور کا فارمسٹ بن کر نہیں، ڈاکٹر بن کر نہیں، پیتھولوجسٹ بن کر سوچیں کہ یہ کیوں؟ اس کا مطلب ہوا لفظ وسیلہ کا جھگڑا نہیں ہے، یہاں پیتھولوجسٹ بن کے سوچنا پڑے گا، مسئلہ کوئی اور ہے۔ اب وہ اور بات کیا ہے، اس کی ایک دو مثالیں میں اور دیتا ہوں۔ محبت، جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں ہمارے تیمیون دوست، حضور کی سنت سے محبت، حضور پر جو نازل ہوا ہے قرآن اس سے محبت، حضور کی تعلیم سے محبت، حضور کے عمل سے محبت، قرآن سے محبت یہ حضور سے محبت ہے، ان کی تعلیم سے محبت یہ حضور سے محبت ہے، سنت سے محبت یہ حضور سے محبت ہے، عمل سے محبت یہ حضور سے محبت ہے۔ یعنی یہ ساری محبتیں جائز ہیں، عین توحید، عین ایمان ہے۔ تو لفظ محبت کا روڑا نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ اگر لفظ محبت کا جھگڑا روڑا ہو تو سنت سے محبت بھی نہ ہو، نہیں، عمل حضور کے عمل سے بھی، تعلیم سے، وہ کہتے ہیں وہ ساری محبتیں جائز ہیں۔ اب وہ کہیں، ہم کہتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، انبیاء کی ذوات سے محبت، اولیاء کی ذوات سے محبت، تو فوراً تیمیون کہیں گے یہ شرک، یہ بدعت۔ اب میں نے دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ وسیلہ ہو اسماء حسنہ، اعمال صالحہ کا، محبت ایمان، محبت ہو عمل سے، سنت سے، عین ایمان، اور محبت ہو ذوات انبیاء سے، ذوات اولیاء سے، تو شرک۔ اب یہ ٹرینڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ریلوے کی زبان میں کہتے ہیں کانٹا بدل گیا۔ اب یہ وہی جس کو جائز 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 کہا جا رہا تھا، جس کو ایمان ایمان کہا جا رہا تھا، جس کو توحید توحید کہا جا رہا تھا، اب یہ کانٹا کیوں چینج ہوا ہے جب یہ ذوات کا مسئلہ آ گیا؟ ایک اور بات مثال سنیں، سوچنا پڑے گا پیتھولوجسٹ بن کے، کیمسٹر بن کے نہیں۔ اگر کیمسٹری ہوگا تو وہ فارمسٹ ہوگا تو پھر نہیں۔ فارمسٹ کا کام صرف دوائی دینا ہے، ڈاکٹر کا کام دوائی لکھنا ہے، پیتھولوجسٹ کا مطلب سبب تلاش کرنا ہے کہ یہ بیماری لگی کیوں، اس کا علاج کیا ہے، بیماری لگی کیوں، کس سے اس کا علاج کیا ہے، اور آئندہ سے اس کا پرہیز کیا کرنا ہے۔
یہ پیتھولوجسٹ کا رول ہوتا ہے۔ اب ایک وسیلہ اور محبت کی میں نے مثال دی، اب ذکر رسول۔ اب جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کا تعلق ہوتا ہے تو ہمارے دوست کہتے ہیں، تیمیون کہتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ان کی بشریت کا ذکر کیا جائے، ان کی بندگی کا ذکر کیا جائے، ان کے اعمال حسنہ کا ذکر کیا جائے، اس پر زور دیا جائے کہ یہ عین اسلام ہے۔ اب یہ ہے کہ ذکر رسول کا مطلب ہے ان کی تعلیم کا ذکر۔ وہ رات کو سجدے میں جا کر کیسے روتے تھے، وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، وہ عبد تھے، وہ کیسی عبادت کرتے تھے۔ اب اگر یہ کیا جائے ذکر رسول تو سبحان اللہ، وہ اگر وہ محفل ہو ہمارے تیمیون کی تو نعرے لگ جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا۔ اب اگر یہی ذکر رسول یہ کیا جائے کہ ان کی نورانیت کا ذکر، ان کی روحانیت کا ذکر، ان کی عظمت کا ذکر، ان کی تعظیم کا ذکر، ان کے معجزات کا ذکر، ان کی ذات کا بیان ہو تو یہ شرک بدعت ہو جائے گا۔ اب وہی رسول ہے، اسی رسول کا ذکر ہے، اگر تو بندگی ہو ان کی تو پھر ٹھیک ہے۔ مثلا اگر مصطفیٰ کی رسول کی بندگی دیکھنی ہو تو مصلی پر دیکھیں، اگر ان کا مقام تکریم دیکھنا ہو تو کعبہ قوسین پر دیکھیں، اور اگر ان کی نیاز دیکھنی ہو تو ان کی تہجد کو دیکھیں، اگر ان کا ناز دیکھنا ہو تو وہ بدر کے اندر دعا کو دیکھیں کہ یا اللہ یہ 313 ہیں، اگر یہ چلے گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب یہ بخاری میں ہے، وہ دعا ہے، لیکن اب اس دعا کا ذکر کہتے ہیں کم سے کم اندھیرے میں کسی کے کان میں بس تنبیہ کے لیے ذکر کر دیا جائے تو ذکر رسول اگر ذات کا ہو تو شرک، وسیلہ ذات کا ہو شرک، محبت ذات کی ہو تو شرک، اگر اعمال کی ہو تعلیم کی ہو تو زندہ باد ایمان۔ اب ایک مثال اور، سفر مدینہ۔ اگر تو کوئی بندہ مدینہ جانا چاہے، کوئی جانا چاہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حج، ہمارے دوست تیمیون کہتے ہیں یہ حج کا پارٹ نہیں ہے، عمرے کا پارٹ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، درود شریف پڑھیں، وہ تو سپین سے بھی پڑھیں تو وہ چلا جاتا ہے۔ وہ سپین کی ایک روایت ہے، وہ کسی تبع تابعی کی، اس کی سند بھی اس انہوں نے سعید بن منصور میں اس کو اٹھایا ہوا ہے بات پڑھ کر۔ اس وقت تو میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں پڑھ کے بتاتا کہ وہ کیا روایت ہے، مطلب اس کا کیا ہے۔ مدینہ جائیں، اچھا جی تو کیا کریں مدینہ جا کر؟ مدینہ جائیں کہ مدینے کے لیے اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں نے مسجد نبوی میں جانا ہے، میں نے وہاں جا کر 5 نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے، تو یہ عین ایمان ہے، یہ عین توحید ہے۔ اور اگر مدینہ منورہ جائیں تو نیت یہ کریں کہ میں نے وہاں جا کر صدقہ و خیرات کرنا ہے، آپ کا سفر جائز، آپ کی نیت جائز، اور عین ایمان اور عین توحید۔ اب ذرا پیتھولوجسٹ بن کے سوچیں بیٹے، پیتھولوجسٹ بن کر، اور اگر یہ نیت ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جا رہی ہوں، اگر حضور کے گنبد خضرا کی نیت کر لی، حضور کو سلام کرنے کی نیت کر لی، اس کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، صدقہ و خیرات بھی کیا، با جماعت نماز بھی پڑھی، وہ سارا کچھ معاملہ ہوا۔ وہ با جماعت نماز کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میرے پروگرام کا موضوع نہیں ہے، نماز پڑھی وہاں پر، لیکن گنبد خضرا کی نیت کی تو یہ شرک۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینے جانے کی مخالفت نہیں ہو رہی، مدینے جانے کے وقت اگر ذات مصطفیٰ کا تعلق بنا تو مخالفت ہو گئی۔ اب میں اپنی گردان دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تیمیون کے نزدیک وسیلہ اسماء حسنہ کا جائز، ذات مصطفیٰ کا شرک، حضور کی تعلیم سے محبت، سنت سے محبت عین ایمان، ذات مصطفیٰ سے محبت شرک، ذکر رسول بشریت بندگی کا ذکر عین ایمان، ان کی عظمت روحانیت تکریم معجزات کا ذکر زیادہ شرک، سفر مدینہ مسجد کی نیت عین ایمان، ذات مصطفیٰ کی نیت شرک۔ اب سوال ایک اور مثال،
میلاد یا سیرت. اب ماہ ربیع الاول آتا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں پوری دنیا میں بشمول اس ملک کے بھی جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری طور پر نہیں ہوتا، 2 جلسے ہوتے ہیں. ایک ہے سیرت النبی. سیرت النبی کا مطلب ہے حضور کی تعلیم کا جلسہ، ان کا رہن بہن کیسا تھا. ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کا جلسہ یوں کریں. ربیع الاول کے مہینے میں تلاوت، نعت، تقریر، دعا اور آخر میں مہمان نوازی کر دیں. سیرت النبی نام ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو کریں آپ دن کریں رات کو کریں، مسئلہ نہیں. سیرت النبی کے اوپر کتابیں بھی ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، سارا اب وہی تلاوت میں گردان پڑھتا ہوں، وہی جو سیرت النبی کے اندر ربیع الاول کے مہینہ، وہی تاریخیں، وہی دن، جلسہ سیرت النبی کی بجائے نام رکھ دیں میلاد النبی. تلاوت بھی ہو، نعت بھی ہو، بیان بھی ہو، دعا بھی ہو اور آخر میں مہمان نوازی بھی ہو، تو یہ شرک اور بدعت. ارے بھائی ہینگ آن منٹ، سیرت النبی یہ سارا کچھ جائز اور میلاد النبی فوراً شرک بدعت. اب میں گردان پڑھتا ہوں دوبارہ. ذات کا وسیلہ، ذات سے محبت، ذکر سے محبت، ذات سے سفر مدینہ، ذات کا ذکر میلاد میں، یہ سارے غلط. اور جب وہ تعلیم کا اور سنت کا آ جائے تو وہ بھی ٹھیک. یہاں ایک میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، دوبارہ یہ بات میں دوبارہ کروں گا. سفر مدینہ کی، یہ میرے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھے یہ بات نکل نہ جائے، میں نے نوٹ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. میلاد یا سیرت، پاکستان کے اندر ہم چونکہ پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی زیادہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر 12 ربیع الاول کے مہینے میں جب 12 ربیع الاول ہوتا ہے تو سرکاری چھٹی ہوتی ہے. چھوٹا جو گاؤں ہے نا، ایک قصبہ، دیہات، گاؤں، اور گاؤں سے بھی ایک نیچے جگہ ہوتی ہے جس کو جھگیاں کہتے ہیں، پہنی اس کو کہتے ہیں. یہ بہت ٹھیٹ سی پنجابی ہے، کہاں سمجھ آئے گی، دنیا بھر میں نور ٹی وی جا رہا ہے. تو وہ جو چھوٹی سی جھگیاں بھی جہاں ہیں نا، وہاں بھی میلاد، گاؤں میں بھی میلاد، میلاد النبی، شہروں میں بھی میلاد، ہر جگہ میلاد النبی، اسٹیشنوں پر ہر جگہ میلاد النبی. مگر جو اسلام آباد ہے نا، وہاں پر جو سرکاری فنکشن ہوتا ہے، وہاں ہمارے دوست تیمیون بیٹھے ہوئے ہیں اس آفس کے اندر. ان کا پچھلے 70 سال سے ایک بڑا اثر رسوخ ہے وہاں پر. ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا. اسلام آباد میں تو وہاں پر جو جلسہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے سیرت النبی کا. وہ سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے. اب اس بار انہوں نے رحمت للعالمین کانفرنس اس کا ایک نام دے دیا، یہ تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے. میلاد النبی اسلام آباد میں نہیں، سیرت النبی وہاں پر ہوتا ہے. اور جو ہمارے سیاسی زعماء ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، یا ایم پی، ایم این اے، صدر پاکستان، وزیر اعظم ہوتا ہے، اگر وہ اس میں شرک کریں تو ان کو اس ڈیفرینشیٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میلاد النبی اور سیرت النبی میں تیمیون یہ فرق کیوں کرتے ہیں اور اس کے اندر مسئلہ کیا ہے. وہ پیتھولوجسٹ بن کر ان کا یہ موضوع نہیں ہوتا. انہوں نے ایک عقیدہ ہوتا اور محبت سے جا کر بیٹھنا ہوتا ہے. وزیر اعظم نے، ایم پی، ایم این اے نے، وہ سیرت النبی ہو یا میلاد النبی ہو، وہ بیٹھ جاتے ہیں، دعا کی اور آ گئے. اب وہ جو تیمیون بیٹھے ہوئے ہیں نا اسلام آباد کے اندر، یہ ان کا کلیور پن ہے. اب کوئی اس پہ غور بھی نہیں کرتا. وہ سیرت النبی وہاں پر ہے. اب سوال یہ ہے کہ شاید کوئی وہ جو اسلام آباد کے تیمیون وہاں بیٹھے وہ کہیں کہ سیرت میلاد النبی تو صحابہ نے نہیں کیا تھا کہ وہ تلاوت کریں، قرآن کریں، بعد میں کھانے کا سرکاری طور پر اہتمام ہو، تو وہ میلاد النبی نے کیا تھا. اس لیے ہم اس مرکز کے اندر، سیکٹریٹ کے اندر، ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، ہم وہ میلاد النبی نہیں کرتے، ہم سیرت النبی کرتے ہیں. تو وہاں کوئی بندہ بھی کھڑا ہو کر ان سے سوال کر سکتا ہے کہ اگر یہ تلاوت نعت میلاد النبی صحابہ تابعین نے نہیں کیا تھا تو کیا مدینے کی ریاست کے اندر سیرت النبی ہر سال چھٹی ہوتی تھی اور یہ سارا اہتمام ہوتا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسئلہ بات جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. اب میں دوبارہ اس کی نا گردان ایک بار پڑھوں تو پھر میں اپنے واپس اس بات پر آتا ہوں.
ہمارے دوست امیون کے نزدیک ذات کا وسیلہ ٹھیک نہیں، باقی سارے وسیلے ٹھیک، محبت ذات سے نہیں باقی تعلیم سے محبت ٹھیک، ذکر رسول ذات ذکر رسول ٹھیک نہیں باقی سارے ذکر بندگی کا ٹھیک، سیرت النبی ٹھیک ہے میلاد ٹھیک نہیں۔ اب میں آتا ہوں سفر مدینہ۔ اب سفر مدینہ جو ہے یہ مسجد کی نیت ٹھیک ہے، یعنی مدینہ کی نیت ٹھیک ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں آپ ایسے کیا کرتے ہیں، وہ نیت سے پھوٹتا کیا ہے، مسجد یا وہ روضہ اقدس۔ اگر روضہ اقدس ہو تو شرک۔ اب یہ ان باتوں کا تعلق میرے آج کے موضوع سے یہ اس لیے بن گیا ہے کہ البینہ، سورت البینہ، اس کا نام ہے البینہ۔ البینہ سے مراد کون ہے؟ یہی میں نے کہا تھا کہ ایک مشکل مسئلہ ہے، اس کا مدنی مکی ہونا مشکل، اس کا یاد کرنا مشکل۔ میں نے ابھی پڑھی متشابہ لگ گیا، حافظوں کی زبان میں مشکل، اب یہ بھی مشکل بات ہے۔ یہ تو مشکلات ہی میں ساری آپ کے سامنے کھڑی کر رہا ہوں، اور ان کا حل وہ تو آگے جا کر انشاءاللہ جب سورت شروع کریں گے تو آئیں گے۔ یہ تو اس کا مقدمہ ہے، تمہید ہے، یہ تو اس کا ابتدائیہ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ تیمیون کا چونکہ وہ البینہ کا مسئلہ ہے تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ البینہ کا مسئلہ صرف البینہ کے ساتھ نہیں ہے، الہدا کے ساتھ نہیں ہے، نور کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسئلہ وسیلہ کے ساتھ بھی ہے، یہ نور کے ساتھ بھی ہے، یہ ذکر کے ساتھ بھی ہے، یہ میلاد و سیرت کے ساتھ بھی ہے، یہ سفر مدینہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو جہاں حضور کا ذکر آئے وہاں یہ ٹرننگ کیوں ہوتی ہے، یہ کانٹا کیوں بدلتا ہے؟ جو پہلے توحید ہو رہی ہوتی ہے وہ ذاتم شرک کیوں بن جاتا ہے؟ جو پہلے عین ایمان ہوتا ہے وہ یکدم کفر کیوں بن جاتا ہے؟ جو پہلے اعمال حسنہ ہوتا ہے وہ بدعہ کیوں بن جاتا ہے؟ یہ کانٹا کیوں بدلتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ایک بات جو میں سفر مدینہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کے فضل و کرم، اس کے کروڑ کروڑ کرم ہے کہ میں نے سفر مدینہ کے اوپر اور یہ زوات کے حوالے سے وسیلہ اور میلاد یا سیرت اس سب کے اوپر میں نے پروگرام الحمدللہ نور ٹی وی سے کیے ہیں، اور نور ٹی وی کو اللہ سلامت رکھے۔ صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمل میں برکت فرمائے، اور وہ جو روحانیت کے ساتھ درس مثنوی کا انہوں نے سلسلہ کنٹینیو کیا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی نور ٹی وی سے، اسی سٹیج کی بدولت میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سارے موضوعات پر بات کی ہے اور تفصیلی پروگرام کیے ہیں۔ اس میں جب میں نے سفر مدینہ کی نیت کا مسئلہ بیان کیا تھا تو ایک کمی رہ گئی تھی۔ اب وہ کمی اللہ تعالیٰ کب دوبارہ وقت لاتا ہے، کب پوری ہوتی ہے، وہ کمی ایک رہ گئی تھی، اور میں اس کے بعد جب مجھے اس کا احساس ہوا، مجھے پتہ چلا، تو ہمیشہ میں ایک گلٹی سا فیل کرتا ہوں کہ وہ ایک کمی رہ گئی تھی۔ وہ کمی یہ تھی کہ سفر مدینہ کے اوپر حافظ ابن تیمیہ نے اپنی زندگی لگائی ہے کہ قبور صالحین کی طرف سفر کرنا یہ شرک اور بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی سفر کرے تو یہ ناجائز سفر ہے، وہ نماز قصر نہیں کر سکتا، اتنا یہ برا سفر ہے نعوذ باللہ، چونکہ یہ جائز نہیں، نماز قصر نہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے اپنے فتاویٰ میں، کتب میں، اور اس کے بعد جتنے تیمیون ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر یہ سارا اپنا زور لگایا۔ جب میں نے یہ پروگرام کیا تو اس وقت حافظ ابن تیمیہ کی کتاب سے 2-3 نام، 4 میں نے پڑھے کچھ نام، کہ ان بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ روضہ شریف کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان میں ایک ابن بطہ تھے، ایک امام جوینی تھے، ایک قاضی ایاس تھے، ابن عقیل تھے، اور ایک قاضی حسین اور امام نووی، اور امام مالک کا بھی نام تھا۔ خیر، جہاں تک تعلق تھا نا قاضی ایاس کا، اس کے تو حوالے میں نے عرض کر دیے تھے کہ قاضی ایاز نے شرح صحیح مسلم میں بھی اور اپنی شفا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کا بیان کیا ہے، لیکن میں یہ کھل کے نہ بات نہیں کر سکا کہ قاضی ایاز نے کہیں اس کو شرک بدعت نہیں کہا۔
وہ کھل کے بیان میں کیوں نہیں کر سکا؟ اس کے بارے میں دوسرا بندہ جس کے بارے میں کھل کے میں بیان نہیں کر سکا تھا وہ ابن بطہ ہے، تیسرے امام الجوینی ہے، اور چوتھے ابن عقیل ہے۔ اب یہ چاروں بندے جو تھے نا، میں ان کا نہیں بیان کر سکا کہ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے، حالانکہ ابن تیمیہ نے ان کا ذکر کیا۔ وہ میں نے کہا کیوں نہیں، جرت میں کیوں نہ کر سکا، اس کا ایک ریزن تھا۔ وہ ریزن یہ تھا کہ میں نے ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کی، یہ غلطی تھی۔ اصل میں وہ میں گہرائی میں کیوں نہ گیا کہ جب میں نے فتح الباری کو دیکھا تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی ان کے نام لکھے ہوئے تھے، تو چونکہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کے نام لکھے ہوئے تھے تو جس کو کہتے ہیں نا بندے کے اوپر ایک وہ خوف سا ہو گیا کہ ممکن ہے کہ شاملہ کو بھی یوز کریں، یہ حوالے سامنے نہ آئے۔ اب ابن حجر جیسا بندہ تو نہیں نا مسٹیک کر سکتا، اس کو تو پتہ ہے کہ قاضی ایاز نے کیا کہا ہے، اس کو پتہ ہے ابن عقیل نے کیا کہا ہے، اس کو پتہ ہے امام الجوینی نے کیا کہا ہے، اس کو پتہ ہے ابن بطہ نے کیا کہا ہے۔ لیکن اصل میں ہوا یوں تھا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ان کے نام لکھے، مگر انہوں نے بھی حافظ ابن تیمیہ پر اعتماد کرتے ہوئے ان چاروں کے نام لکھ دیے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ برعکس کیا تھی؟ امام ابن عقیل جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہیں، اصل میں ان کی کتابیں طبع نہیں ہیں تو وہ موجود نہیں ہیں، لیکن مکتبہ ظاہریہ کے اندر ان کی کتب موجود ہے۔ اب اس بات کے بعد ابن عقیل تک ایک رسائی ہوئی ایک ذریعے سے، اس وقت اگر میں نے بیان کیا تو پھر میں بیان کروں گا، رسائی ہوئی۔ حیرت کی بات ہے کہ ابن تیمیہ نے، حافظ ابن تیمیہ نے ڈٹ کے، اور تیمیون سب نے ڈٹ کے لکھا کہ ابن عقیل نے کہا شرک بدعت ہے، وہ سفر نہیں کرنا چاہیے، مگر ابن عقیل نے تو حد کر دی۔ اس نے تو روضہ شریف کی سفر کی نیت، وہاں جا کر دعائیں کرنے کی نیت اور حضور سے خطاب کرنا، وہ سارے واقعہ کو بیان کر دیا۔ تو یہ میری غلطی تھی کہ حافظ ابن حجر پر اعتماد کرتے ہوئے ابن عقیل کی تہ تک میں نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح ابن بطہ، اس کی کتاب کا وہ بعد میں دیکھی، اس کا ذکر ہی نہیں سرے سے، اور اس کی کتاب کے حاشیے میں عرب کے لوگوں نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ابن بطہ کا یہ عقیدہ، یعنی حاشیے میں لوگ لکھ رہے ہیں اور ابن بطہ کو خیال بھی نہیں اس بات کا۔ اور امام الجوینی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذکر ہی نہیں اس کا، اور قاضی ایاز نے تو لائنیں لگا دی ہیں۔ اور امام نووی کا وہ میں نے حوالہ پڑھ دیا تھا کہ اہل ایمان جب تک سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے قیامت نہیں آئے گی، کلمہ پڑھنے والے مدینے آتے رہیں گے۔ تو حافظ تیمیون کا وہ جو تھا نا، قاضی ایاز کا، امام الجوینی کا، ابن بطہ کا، ابن عقیل کا، یہ سارے حوالے غلط ہیں تمام کتابوں میں۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مدینے کا سفر ناجائز ہے یا قصر نماز نہ کریں حضور کی نیت سے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ تو صرف تیمیون کا سارا مسئلہ ہے۔ اب میں واپس اس بات پر آتا ہوں، یہ ایک ادار تھا، انشاءاللہ اس پر پروگرام ہوا تو میں وہ پھر عبارتیں پڑھ کے بتاؤں گا ان کی کہ ابن عقیل نے کیا کہا ہے۔ اور ابن عقیل چونکہ استاد ہیں حضور شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے، ان کی غنیت الطالبین کے اندر انہوں نے روضہ اقدس کے اوپر حاضری کا جو طریقہ غنیت الطالبین کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، وہی ساری عبارت ابن عقیل کی کتابوں میں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے زمانے کا؟ کون ہے جو اس زمانے میں انصاف طلب کرے؟ کہاں ہے وہ انٹرنیشنل کوئی عدالت جہاں یہ جا کر کوئی دعویٰ کرے کہ ابن عقیل کا غلط نام لیا گیا، ابن بطہ کا، امام الجوینی کا، قاضی ایاز کا؟ لاؤ کہاں ہیں حوالے، کہاں بیان کیا گیا؟ امام سبکی نے شفاء و سقام میں اس وقت اتنی بات کی تھی، مجھے شک پڑا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ وہ لاتے کیوں نہیں ہیں سامنے حوالے کے کہاں ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھل کے وہ بات نہیں ہو سکی۔ اب ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں لاؤ حوالے، کہاں ہیں سفر مدینہ کے بارے میں ابن بطہ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ روضہ شریف کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ تیمیون جو ہمارے دوست ہیں، ان کا یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور تیمیون کی ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہ سیرت النبی کی کتابیں لکھتے ہیں، اور سیرت النبی کی جتنی تیمیون کی کتابیں ہیں ان میں سے صرف دو کا میں نام لیتا ہوں، فہرست میرا مقصود نہیں۔ زاد المعاد ابن قیم کی دیکھ لیں، حافظ ابن قیم کی، سیرت النبی شبلی نعمانی کی دیکھ لیں،
اس میں ذات مصطفیٰ کے حوالے سے، کمالات مصطفیٰ کے حوالے سے وہ نہیں ہے نکسیر پھوٹ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، یہ مرض ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، وہ طب ساری جمع کر دی اس کے اندر، زاد المعاد کے اندر، غزوات فلاں میں گئے یہ ہوا وہ فلاں وہ۔ لیکن میں نے یہ ایک بڑی ان کی مجلس میں بات کی تو کسی نے مجھے بتایا کہ وہ زاد المعاد اصل میں سفر میں لکھی گئی تھی اس لیے وہ ایسا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں، اصل بات اور ہے کہ وہ ذات کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اور سیرت النبی شبلی نما نے کی فضائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، بیمار پرسی، جانوروں کے حقوق، یعنی جانوروں کے حقوق تو جمع کر دیے سیرت النبی میں، لیکن جس کے لیے وہ کتاب لکھی گئے اس نبی کے حقوق کا تو ایک باب بھی 8 جلدوں کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ تیمیون جو ہیں وہ سیرت النبی بیان کریں یا لکھیں، وہاں پر زوات کا ذکر نہیں ہوتا، اور یہ کیوں پیتھولوجسٹ بن کر سوچیں، اور اگر پھر بھی کسی کو یہ نہ پتہ لگے کسی عالم سے پوچھیں، اور اگر یہ بھی نہیں تو جو میں نے توحید اور رد شرک پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام بیان کیا ہے اسی نور ٹی وی پر بیٹھ کر، 105 پروگرام ہیں ان کے اوپر یہی میں نے گفتگو کی ہے کہ پیتھولوجسٹ بن کر کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اب وہ سیرت النبی کی جو کتابیں لکھتے ہیں، بات میں یہ کرنا چاہتا تھا، جو فضائل و کمال اعمال کی بات ہے یہ ضعیف، اس کا فلانا راوی ضعیف، یہ فلاں، یعنی وہ حضور اس کو آنے ہی نہیں دیتے ان کو اس بات کو، حالانکہ کمالات مصطفیٰ جہاں تک ذوات انبیاء کے کمالات کی تعلق ہے اس میں ذوف شوف کوئی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک بات سناؤں، حافظ ابن حجر اسقلانی جس سے سارا روایات لکھی جاتی ہیں جن پر وہ ذہبی اور ان کا نام لے کر جرح کی جاتی ہے، حافظ ابن حجر کا میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ ایک روایت وہ لائے ہیں اور اس روایت کا اس کا خلاصہ، اب وہ ٹائم نہیں کہ میں اس کے آخری لفظ سے میں پڑھوں گا، باقی میں خلاصہ ہنٹ بیان کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایک کاہن تھا، نام تھا اس کا خطر بن مالک، 280 برس اس کی عمر تھی۔ لوگ اس کے پاس گئے کیونکہ انہوں نے ایک تارا ٹوٹا دیکھا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا میں آنا تھا وہ دنیا میں آ گئے، وہ تشریف لے آئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ یعنی یہ روایت میلاد کی روایت ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے جس کا ذکر کیا، اور اصل میں وہ جو میلاد کی روایت ہے وہ الاستیاب کے اندر ابن عبد البر نے ذکر کی ہے، اور امام ابن عبد البر تو امام ابن عبد البر ہے۔ اب جب وہ ساری روایت یہ خطر بن مالک کاہن اس نے حضور کے اب بیان کیا ہے تو استیاب میں اس کو بیان کیا، تو اس کے لفظ میں پڑھتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں واخرجہ ابو سعد فی شرف المصطفیٰ، تو وہ کہتے ہیں اس روایت کو ابو سعد نے شرف مصطفیٰ میں بیان کیا۔ آگے کہتے ہیں قال ابو عمر اسنادہ ضعیف لو کان فیہ حکم لما ذکرتہ لأن رواتہ مجہولون وعمار بن زید اتہموہ بود الحدیث ولکنہ فی علام من علام النبوۃ والاصول لا تدفعہ بل تشہد لہ وتصحح۔ یہ پہلے وہ حافظ ابن حجر اس کا لائے قول، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ روایت کو ابو سعد نے نقل کیا ہے استیاب کے اندر، اور کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ مجہول ہیں، اور امارہ پر تو ایک الزام بھی ہے، الزام نہیں اس پر جرح ہے کہ وہ روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں ابن عبد البر کہتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی اسلام کے حکم کا بیان ہوتا یعنی احکام کی بات ہوتی تو میں یہ روایت بیان نہ کرتا، چونکہ اس کے اندر بیان ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا، چونکہ اس کے راوی مجہول ہیں اور اس کا ایک خاص راوی جس پر حدیث گڑھنے کا بھی الزام ہے، اس کے باوجود بھی میں ابو سعد کی اس روایت کو لکھ رہا ہوں، کیونکہ
آخر مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے نا، حضور تو حضور ہے نا، یہ بات تو ثابت ہے نا کہ حضور ہیں اور حضور نبی ہیں۔ چونکہ یہ بات ان کی نبوت اور اس کو سپورٹ کرتی ہے اور علامات نبوت میں سے ہے، اس لیے اس کی شہادت بنتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر گواہی بھی ہے، یہ کسی اصول کو بھی نہیں توڑتی، لہٰذا میں اس روایت کو صحیح قرار دے کر بیان کر رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی کہہ رہا ہے، اور نقل کس سے کر رہا ہے؟ امام ابن عبد البر سے۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں راوی بھی ضعیف وضع والے، لیکن شان مصطفیٰ کی روایت ہے، میں اسے پھر بھی صحیح سمجھ کر بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ حضور نبی تو ہیں نا، واقعات تو ہوئے ہیں نا، اگر اس کو کسی ضعیف اور من گھڑت بیان کرنے والے نے بھی بیان کر دیا تو شان مصطفیٰ میں ہے کیا ہے؟ یہ تھا امام ابن عبد البر کا کلام۔ آگے ابن حجر اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں قلتو یستفاد من ھذا انہ تجوز روایت الحدیث الموضوع، کہتے ہیں میں کہتا ہوں، سنو تیمیون کہتے ہیں ہم تو ابن حجر کی روایتوں کو مانتے ہیں، سنو ابن حجر کا اصول، سیرت النبی زاد المعاد سے کمالات مصطفیٰ کی روایتیں غیب، سیرت النبی شبلی نعمانی کمالات مصطفیٰ کی روایتیں غیب۔ کیوں؟ جی راویوں پر جرح ہے، یہاں ابن عبد البر کر ہیں، اور راویوں پر جرح بھی ہو تو میں پھر بھی شان مصطفیٰ کی بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر شان مصطفیٰ کا اظہار ہے، اسلام کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا، میں کوئی حرام حلال ثابت نہیں کر رہا، میں تو شان مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہوں، اور اس سے شہادت مل رہی ہے۔ بل تشہدو لہو وتصححہ، وہ کہتے ہیں اس لیے صحیح ہے کہ اس میں کمالات مصطفیٰ کی ایک شہادت کا بیان ہے۔ اب اور کاہنوں نے جو اتنی خبریں دی ہیں، جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو اگر وہاں پر یہ خطر بن مالک نے ایک خبر دے دی اور اس کا راوی ضعیف بھی ہوا تو کیا ہوا؟ بتائیں تیمیون کہ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے روایتیں نہیں لکھتے کہ ان پر جرح ہے، اور ابن عبد البر جو محدثوں کا امام ہے اس کا اصول دیکھیں۔ اور آگے حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا، میں کہتا ہوں کہ انہ تجوز روایت الحدیث الموضوع، اس سے یہ پتہ چلا، اس سے یہ دلیل بن گئی ابن عبد البر کے قول سے کہ روایت ہو موضوع، روایت ہو من گھڑت، پر ہو شان مصطفیٰ میں، اس کا بیان کرنا جائز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں۔ ڈال کے دیکھیں گوگل کے اندر یہی الفاظ، سارے حوالے نکل آئیں گے۔ کل تو میں کہتا ہوں ابن حجر یستفاد من ھذا انہ تجوز روایت الحدیث الموضوع، میں لوگ کہتے ہیں فضائل میں معتبر ہوتی ہے حدیث ضعیف، لیکن ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں فضائل شان مصطفیٰ میں معتبر ہوتی ہے حدیث موضوع، اور موضوع کسی نے اس راوی کے اوپر تہمت لگا دی، یہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا، وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، شان مصطفیٰ تو ثابت ہے نا۔ آگے کہتے ہیں ان کانا بہذین شرطین اللہ یکون فیہ حکم وان تشہد لہ الاصول وہو خلاف ما نقلہ من اتفاق علی عدم جواز ذلک ویمکن ان یقال ذکر ھذا الشرط من جملۃ البیان۔ آگے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس میں دو شرطیں ہونی چاہیے حدیث موضوع کے بیان کرنے میں، ایک یہ ہو کہ اس کے کوئی حکم نہ ثابت ہوتا ہو، دوسرا کوئی اسلام کا اصول نہ ٹوٹتا ہو، یعنی اسلام کے مزاج کے خلاف نہ جاتی ہو۔ اب اسلام کا مزاج کیا ہے؟ مسلمان مومن جائیں گے جنت میں، مشرک جائیں گے جہنم میں۔ اب اگر کوئی روایت ہو کہ نہیں سارے مشرک ہی جہنم میں جائیں گے تو اس اصول ٹوٹ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اگر اصول نہ ٹوٹا ہو اور اس سے کوئی حلال حرام کی بات نہ دی جاتی ہو اور اس سے کوئی شان مصطفیٰ کا ثابت ہوتی ہو تو کہتے ہیں اس حدیث کا بیان کرنا جائز ہے۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ بات کروں کہ نور ٹی وی کے ناظرین، یہ نور ٹی وی کے ناظرین کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی کا حدیث موضوع شان مصطفیٰ میں بیان کرنے کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ میں نے اس کے اوپر دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔
کیا لوگ اس کے ابن حجر پر کیا تنقید کرتے ہیں؟ تو شاملہ میں جب ڈال کے دیکھا نا، تو چونکہ نام ابن حجر کا تھا، بعد نے ہلکی ہلکی سی بات کی، ہاں ابن حجر نے کہا ہے، ابن حجر نے کہا ہے موضوع روایت شان مصطفیٰ میں جائز ہے، ابن عبد البر نے بھی کہا ہے، ہاں لیکن یہ ان کا خیال ہے، انہوں نے شرط کا بھی بیان کیا۔ تو ہم کب کہتے ہیں شرط کا بیان نہیں کیا؟ حکم نہ ہو اور اصول ٹوٹتا نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جو اسلام کے مزاج کے خلاف نہ ہو، اسی طرح یہ بات ہے۔ مگر سیرت النبی تیمیون نے لکھی اور شان مصطفیٰ کی روایات کو اڑا دیا۔ اسی کی وجہ کیا ہے کہ البینہ سے مراد ذات مصطفیٰ نہیں لینی، یہ موضوع چل رہا ہے۔ اب یہ جو ہے تیمیون کی اصطلاح، اس کا میں بیان کر دوں، اگلے پروگرام میں اس کا یہ لطف نہیں رہے گا۔ یہ تیمیون کیا ہے، یہ اصطلاح میں نے کیوں نقل کی، اس کا بیان کیا ہے؟ یہ اصطلاح میں نے اس لیے بیان کی کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ اب دیکھیں قدرتی یہ جوڑ بن گیا، پہلے بھی ابن حجر کا تھا اور ابھی ابن حجر کا ہے۔ تیمیون کی اصطلاح حافظ ابن حجر نے استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، حافظ ابن رجب کا ذکر کرتے ہیں، یہ ان کی 2 کتابیں ہیں، درر الکامنہ، اس کے اندر حافظ ابن رجب کا تفصیل سے بیان ہے، اور اس کے بعد انباء الغمر۔ تو انباء الغمر سے میں پہلے پڑھتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حافظ ابن، اس کے بارے میں حافظ ابن رجب کے کہتے ہیں، وَقَانَ صَاحِبَ عِبَادَةٍ وَتَحَجُّدٍ، کہتے ہیں بڑا نیک آدمی تھا، تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ آگے کہتے ہیں وَنُقِمَ عَلَيْهِ اِفْتَاؤُهُ بِمَقَالَاتِ ابن تیمیہ۔ ہوا یہ کہ حافظ ابن رجب جب فتویٰ لکھتے تھے تو اپنے وقت میں ذکر کر دیتے تھے حافظ ابن تیمیہ کے فتووں کا، یعنی اپنی تائید کے لیے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہے، اور حافظ ابن تیمیہ نے اس کو لکھا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو جو اس وقت کے علماء تھے وہ تو انتقام میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو حافظ ابن تیمیہ کو تائید میں کیوں لاتا ہے؟ اب یہ خود بھی حنبلی، علماء جو مخالفت کرنے والے تھے وہ بھی حنبلی۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وَنُقِمَ عَلَيْهِ اِفْتَاؤُهُ بِمَقَالَاتِ ابن تیمیہ، جب وہ فتویٰ دیتے تھے اس کے مطابق، ثُمَّ أَظْهَرَ الرُّجُوعَ عَنْ ذَلِكَ، جب انہوں نے دوبارہ فتویٰ لکھنا شروع کیا تو وہ حافظ ابن تیمیہ کی تائید و تصدیق نہیں لکھتے تھے، اس سے انہوں نے رجوع کر لیا حافظ ابن رجب نے کہ آج کے بعد یہ بات ختم، اب نہیں میں حافظ ابن تیمیہ کا نام لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے اس سے رجوع کر لیا، ابن تیمیہ کے فتاویٰ جات کو چھوڑ دیا، اب سنیں ذرا لفظ حافظ ابن حجر اسقلانی کے آگے کہتے ہیں ثم اظہر الرجوع عن ذلك فنافرہ التیمیون، فنافرہ التیمیون، تو وہ کہتے ہیں یہ جو تیمیون ہیں یہ نفرت کرنے لگ گئے حافظ ابن رجب سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ تیمیون کی وہ اصطلاح ہے جس کو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی استعمال کیا، آج بھی کیا، یہ میری اصطلاح نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، اور اس نے لکھا ہے اس کو انباء الغمر کے اندر حافظ ابن رجب کے ترجمے میں۔ اب میں دوبارہ گردان پڑھتا ہوں کہ یہ جو تیمیون ہیں وہ کہتے ہیں البینہ سے مراد اسٹرکٹلی قرآن لینا چاہیے، قرآن کو لیتے ہیں، اقوال اور بھی ہیں، میں اقوال کی بات نہیں کر رہا۔ اب یہ ہے تیمیون کی حافظ ابن رجب کی وہ شرح ہے، شرح علل ترمذی کی، اس نے لکھا ہے، اس کا مقدمہ لکھا ہے عبد الرحمن سعید نے، اس نے بھی حافظ ابن حجر کی اسقلانی کی اس عبارت کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک مراکش کے عالم ہیں فہرس الفہارس، انہوں نے کتاب لکھی ہے والاثبات و موجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، عبد الحی المعروف عبد الحی القطانی، یہ مغرب کے مالکی عالم ہیں، انہوں نے بھی حافظ ابن حجر کی اس عبارت کا ذکر کیا، مگر بطور اصطلاح اس کو کس نے استعمال کیا؟ میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے اس کو استعمال کیا ہے، تو مجھے کمال حوالہ ملا کہ میں نے تیمیون کی حوالہ، وہ کہتے ہیں وہ کون بندے ہیں؟ وہ جن کے حوالے میں نے
توحید اور رد شرک کے جب پروگرام کیا تھا اس کے میں نے کئی بار ان کا ذکر کیا. اپنے وقت کے وہ امام تھے, ان کا نام تھا الشیخ یوسف الدجوی. تو ایک سلسلے کے اعتبار سے میرے وہ دادا استاد بنتے ہیں. یہ مصر کے رہنے والے تھے, نیٹ سے دیکھ لیں ان کا آپ کو مل جائے گا کہ بچپن میں ہی ان کی نظر چلی گئی. اس کے بعد ازہر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, ازہر میں استاد مفسر ہوئے اور ازہر سے ان کو مفسر محدث کا لقب ملا. اور علماء ازہر, علماء مصر ان کو کہا کرتے تھے کانا آیا, وہ تو اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی تھے, یوسف دجوی. اب یہ عبارت جو آج میں پڑھ رہا ہوں یہ اس وقت توحید اور رد شرک کے دنوں میں نے نہیں پڑھی تھی, میں نے ان کا یہ دیکھا نہیں تھا. آج تیمیون کی اصطلاح کے لیے میں نے جب وہ دیکھا تو ان کا یہ حوالہ سامنے آ گیا. کان آیتن, ان کی جو تفسیر ہے وہ تباہ نہیں ہو سکی, کاش کی وہ تباہ ہوتی. استاذ العلماء تھے, کتب کثیرہ کے مؤلف ہیں, اور اپنے زمانے میں انہوں نے اس کا رد کیا ہے المنار والے کا, جو تفسیر المنار اور جو یہاں کے وہ المنار کا کیا میں نام لوں, جو تھے نا پرویزی مصر کے, ان کا انہوں نے بڑا رد کیا ہے. اور اس دیگر بھی مقالات فتاوی جات ہیں. اور ان کی وفات ہوئی ہے 1946 میں, یہ ریسنٹلی عالم ہے. اور ہمارے نقشبندیوں کے شیخ حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد تھے, اور شیخ ابو الحسن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے کے اعتبار سے ہمارے شیخ ہیں, اس لیے وہ میں اپنے اس نسبت سے میں ان کو اپنا دادا استاد کہتا ہوں. اب یہ جو شیخ یوسف دجوی ہیں, انہوں نے تیمیون کی اصطلاح کو استعمال کیا. تو وہ اپنے فتاوی کے فرماتے ہیں ربوبیہ اور الوہیہ کے مسئلے کے اوپر فرماتے ہیں کہ امت تیمیون فیقولون بعد هذا كله انہم موحدون توحید الربوبیت. وہ کہتے ہیں کہ تیمیون یہ کہتے ہیں کہ تمام مشرک جو تھے, تمام عرب کے مشرک, اللہ تعالیٰ کے رب کا ایک ماننا ربوبیت کے اندر, اس میں تو وہ پکے موحد تھے, پکے موحد تھے. آگے وہ کہتے ہیں اپنی اظہار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وَإِنَّ الرُّسُلَ لَمْ يُقَاتِلُهُمْ عَلَى تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ الَّذِي لَمْ يَكْفَرُوا إِلَّا بِتَرْكِهِ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ معاملات کیے وہ توحید ربوبیت کی بنا پر نہیں تھے, وہ الوہیت کی بنا پر تھے. اور ان کا جو کفر تھا وہ صرف یہ کفر تھا کہ وہ الوہیت میں شرک کرتے تھے, ربوبیت میں نہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ حیران کن بات یہ ہے کہ کذب الانبیاء وردوا ما انزل علیہم واستحلوا المحرمات وانکروا البعث یوم الآخر وزعموا ان للہ صاحبا وولدا وان الملائکہ بنات اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. وہ کہتے ہیں حیران کن بات ہے کہ یہ تیمیون کو یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا, کہا کہ یہ انبیاء نہیں ہیں, جو ان پر نازل ہوا اس کا انکار کیا, انہوں نے محرمات کا ان کو حلال جانا, انکر قیامت کا انکار کیا یوم الآخر میں, اور انہوں نے یہ ظلم کیا نعوذ باللہ کہ اللہ کی بیوی بھی ہے, اللہ کی اولاد بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ولد اللہ وانہم لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو حیران کن بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے بارے میں رسولوں نے ان کا کوئی خیال ہی نہ کیا. تو یہ تیمیون کی بڑی عجیب منطق ہے. تو انہوں نے یہاں پر تیمیون کی اصطلاح جو ہے اس کا انہوں نے استعمال کیا ہے. اب تیمیون کی اصطلاح کی ابتدا کی ہے حافظ ابن رجب نے, اس کے بعد اس کو استعمال کیا ہے شیخ یوسف دجوی علیہ الرحمہ نے, اور اس کے بعد انہی کی اتباع میں میں اس کو تیمیون کی اصطلاح دے رہا ہوں کہ البینہ, سورت البینہ سے مراد کون ہے, یہ بھی ایک مشکل مسئلہ ہے جس کو مشکل بنا دیا گیا ہے. قرآن میں مشکل نہیں ہے کیونکہ حتی تاتیہم البینہ کے بعد فوری طور پہ رسول من اللہ موجود ہے, تو اس کو تیمیون نے ایک مشکل بنایا ہے. تو سورت البینہ ایک مشکل سورت ہے, اس کے مقدمے کے اوپر اب تیسرا پروگرام ہو گیا ہے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.